السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں اپنے چینل سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج میرا جو لیکچر ہے وہ 5 معروضی سوالات پر مبنی ہے۔ یہ سوالات اگرچہ متنازعہ ہے لیکن میں مستند حوالوں کے ساتھ اس کا جوابات دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا سی حرفی نگار، اگرچہ یہ لوگ س حرفی بولتے ہیں، س حرفی، لیکن یہ پنجابی صنف ہے سی حرفی، کون ہے؟ اردو کا پہلا سی حرفی نگار کون ہے؟ میرا دوسرا سوال، اردو کا پہلا انشائی نگار کون ہے؟ سوال اپنے پاس لکھتے جائے، اگرچہ میں نے بورڈ پہ لکھی بھی ہے لیکن چونکہ ہمارے کلاس روم کی سیٹنگ ابھی تک صحیح نہیں ہے تو بورڈ شاید نظر بھی نہیں آ رہا آپ کو۔ تیسرا معروضی سوال ہے کہ پریم چند نے کتنی کلیات لکھے، یعنی اس کی کتنی کلیات ہے پریم چند کے، جو ایک مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ہے۔ چوتھا سوال ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان ریختی نگار یا اردو کا پہلا ریختہ نگار کون ہے؟ اور پانچواں سوال، اردو کا باقاعدہ ریختی نگار کون ہے؟ تو اب آتے ہیں جوابات کی طرف، اور ہر جواب کا ساتھ جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ آپ دیکھیں۔ پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ اردو کا پہلا سی حرفی نگار کون ہے؟ تو اردو کا جو پہلا سی حرفی نگار ہے وہ ہے شاہ علیم جیو گام دانی۔ شاہ علی جیو گام دانی، شاہ علی جیو گام دانی۔ یہ حوالہ میں نے لیا ہے علی گڑھ تاریخی ادبی اردو سے، اور اس کا جو مصنف ہے وہ ہے نجیب اشرف ندوی۔ نجیب اشرف ندوی نے یہ حوالہ اپنے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ اردو کا پہلا انشائیہ نگار کون ہے؟ تو وہ ملا وجہی ہے، اور یہ حوالہ سلیم اختر، انور سدید اور ڈاکٹر جمیل جالبی کی جو تاریخی ادبی اردو کی کتابیں ہیں، یہ حوالہ اس میں موجود ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اردو کا پہلا باقاعدہ کا لفظ جب کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ صنف اور وہ مصنف وہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے سوال پوچھا ہے کہ اردو کا پہلا انشائیہ نگار۔ آپ سبرس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں محققین نے بہت سارے ایسے جملے اٹھائے ہیں جو انشائیہ کی ابتدائی نمونے ہیں۔ کسی لیکچر میں وہ نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حوالے، یہ 3 حوالے میں نے دے دیے۔ پریم چند نے کتنی کلیات؟ تو پریم چند کے 24 کلیات ہے۔ پریم چند کو ہم افسانے اور ناول تک تو جانتے ہیں، یہ 24 کلیات کس چیز کی ہے یہ اگلے لیکچر میں پھر صحیح، لیکن یہ جو اس کا جو حوالہ ہے وہ مدن گوپال، جو اس پہ اس نے یہ 24 کلیات اس نے اکٹھی کیے ہے۔ اس کو آپ اس کے کلیات کے حصے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تعداد انہوں نے بتائی ہے باقاعدہ اپنے مقالے میں مدن گوپال نے، کہ یہ پریم چند کے کلیات کی تعداد ہے۔ اگر کوئی اس کو حصے کہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تعداد 24 ہے، اور یہ مدن گوپال، اور مدن گوپال کے علاوہ ایک اور حوالہ ہے مدن گوپال کے علاوہ ایک اور حوالہ بھی میرے پاس ہے، عظیم الشان صدیقی۔ عظیم الشان صدیقی نے یہ بھی اپنے مقالے میں یہ بات کہی ہے کہ پریم چند کی 24 کلیات ہے۔ تیسرا سوال، اردو کا پہلا ریختی نگار
بھائی یاد رکھے اردو کا پہلا ریختہ نگار سید میران ہاشمی ہے، بحوالہ انور سدید، بحوالہ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ سلیم اختر نے بھی اگرچہ اپنے ابھی جو اس کی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے اس میں تو اس نے ایسا نہیں کہا کہ اردو کا پہلا ریختہ نگار میران ہاشمی ہے، لیکن ذکر کیا ہے، اور اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اردو کا جس طرح سے انشائیے کے چند بنیادی جملے اگر ہم اس کی بنیاد پر پہلا انشائی نگار ملا وجہی کو قرار دے سکتے ہیں، تو اس طرح سے میران ہاشمی کے ہاتھ پورا دیوان موجود ہے، لیکن یہ باقاعدہ صنف نہیں تھی اس وقت، لیکن وہ لکھ رہے تھے، ایک مکمل دیوان جو ہے وہ موجود ہے ریختہ کا۔ تو پہلا صاحب دیوان یا پہلا ریختہ نگار، اور یہ جمیل جالبی نے اس کے وہ سارے حوالے اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہے۔ پانچواں سوال، اردو کا پہلا باقاعدہ ریختہ نگار یا اردو ریختہ کا معجد، تو پھر یہ سعد حسین رنگین ہے۔ رنگین اس لیے ہے کہ اس سے پہلے میران ہاشمی اور میران ہاشمی کے بعد قیس نے بہت ساری جو ہے ریختہ کے اشعار اور یہ چیزیں کہی ہے، لیکن رنگین سے پہلے یہ ایک باقاعدہ صنف نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ صنف نہیں تھی تو یہ صرف سخن کلام تھا اور پارسی شاعری سے مستعار تھا، اور جب رنگین نے اس کو صنف کا درجہ دیا تو ظاہر بات ہے اس کا معجد جو کہ صنف رنگین نے اس کو صنف کا درجہ دیا ہے، تو ہم اس کو اس کا معجد جو ہے باقاعدہ پہلا باقاعدہ ریختہ نگار پھر ہم اس کو رنگین تسلیم کرتے ہیں، بحوالہ سلیم اختر، بحوالہ جمیل جالبی نے وہاں پہ کہا ہے کہ میران ہاشمی ہی پہلا ریختہ نگار ہے، لیکن جب بات آتی ہے مکمل صنف کی طرف، اور یہ پہلے پارسی سے مستعار ایک کلام سخن تھا، اور جب اس صنف کی شکل اختیار کر گئی تو یہ رنگین کا کارنامہ تھا۔ تو آج ہمارے یہ 5 سوالات آپ لوگوں نے سن لے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرے، جس نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو ہمارے ویڈیوز نہیں ملیں گے، دوستوں سے شیئر کروائے۔ آپ کو ہمارے سوالات پہ، ہمارے ویڈیوز پہ جہاں جن سوالات پہ سوالات کرنے ہیں آپ بے شک کمنٹس میں کر سکتے ہیں، ممکن تھا جواب دیں گے، ممکن نہیں تھا جوابات میں پہلے حوالوں کے ساتھ دے چکا ہوں۔ جس کو پسند آئے ہو بے شک وہ اپنے پاس ہمارے سوالات نوٹ کرے، امید ہے سب کو پسند آئیں گے، اور اپنے دوستوں سے ہمارا یہ چینل اور یہ ہماری یہ ویڈیو شیئر کرے تاکہ سب اہل ادب اور اہل ذوق اور ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ آخر میں مجھے دعاؤں میں یاد کیجیے گا، آپ کا بھائی نثار دانش۔